معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسی طوائفوں کے بارے میں جن کی زندگی ایک اللہ والے کے بیان نے بدل کر رکھ دی اور کیسے انہوں نے یہ بدکاری کا کام چھوڑ کر اسلام کی طرف مائل ہو گئی۔ یہ کہانی ہے کچھ ایسی طوائفوں کی جو اپنی اداؤں اور بیہودہ لباس سے سب کو اپنی طرف گاہل کرتی۔ ایک دن یہ سب طوائف مدرسہ عزیزیہ کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان طوائفوں پر پڑی تو حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا، حضرت یہ طوائفیں ہیں اور یہ کسی محفل میں ناچنے کے لیے جا رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اچھا یہ تو معلوم ہوا، پر یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ ایک ساتھی نے جواب دیا، حضرت یہ دین اسلام کو بدنام کرنے والیاں ہیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، میں مانتا ہوں یہ بد عمل اور بدکار عورتیں ہی صحیح، لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے اور راہ راست پہ لانا چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ حضرت شاہ اسماعیل کے ساتھیوں نے کہا، ان پر کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرتی، اور ساتھی نے کہا کہ ان پر نصیحت کرنے والا حضرت خود بدنام ہو جائے گا۔ حضرت اسماعیل شاہ صاحب نے فرمایا، کچھ نہیں ہوتا، میں انہیں راہ راست پر لا کر ہی رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ساتھیوں نے کہا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا درست نہیں، آپ کو پتہ ہے شہر کے چاروں اطراف آپ کے مذہبی مخالفین موجود ہیں جو کہ آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرہ بھر بھی ان کی پرواہ نہیں، میں انہیں نصیحت ضرور کرنے جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ درویش کا لباس پہن کر حق و اصلاح کا صادق لے کر ان طوائفوں کے گھر روانہ ہوئے۔ جب آپ فقیر کا لباس زیب تن کیے ہوئے نائکا کی حویلی کے دروازے کے باہر پہنچے تو حضرت شاہ اسماعیل نے صدا لگائی کہ اللہ والیوں دروازہ کھولو، میں فقیر ہوں اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں اس دروازے سے باہر آئیں اور انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش سرخ بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ کوئی فقیر ہے، انہوں نے چند پیسے ان کے ہاتھ میں تھما دیے، لیکن حضرت شاہ اسماعیل نے ان سے اندر جانے کا اصرار کیا۔ پھر ان لڑکیوں نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ پھر آپ اندر چلے گئے۔ پھر حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا چاروں طرف شمع اور روشنیاں بے تحاشا ہیں، اور حضرت نے دیکھا کہ وہ طوائف عام معمول کی طرح اپنی حویلی میں رقص کر رہی ہیں، ان کی پازیبوں نے سما باندھ رکھا ہے۔ جیسے ہی طوائف نائکا، جو کہ ان طوائفوں میں ان طوائفوں کی سب سے بڑی سردار تھی، اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں۔ نائکا جلدی سے کرسی سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر نائکا نے کہا، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ پیغام بھیج دیتے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا کہ بھلے ہی تم لوگوں نے ساری زندگی راگ اور موسیقی سنائی ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ یہ سن کر نائکا خاموش ہو گئی۔ اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور موسیقی بند کر کے ان کا بیان سننے کا حکم دیا، اور وہ اکٹھا ہو کر تمام طوائف حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سننے کے لیے بیٹھ گئی۔ حضرت نے قرآن پاک نکالا اور سورۃ التین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر خوبصورت تھی کہ طوائفیں اس میں گم ہو گئی
اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دل نشین انداز میں ترجمہ ادا کیا اور پھر بیان شروع کر دیا، اور آپ کا یہ خطاب صرف کانوں یا زبان سے خطاب نہیں تھا، بلکہ دل کا دلوں سے اور روح کا روح سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ جیسے مخلص نیک سچے لوگوں کے دلوں پر اترا تھا۔ جب طوائفوں نے شاہ اسماعیل کی زبان سے اس سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑکیاں دیکھی تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا، جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے اور وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہوتا ہے۔ جب ان طوائفوں نے توبہ کے بارے میں سنا تو یہ سسکیاں مار کر رونے لگی۔ طوائفوں کے رونے کی آواز سن کر شہر والوں کو بھی خبر ہو گئی، اور وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں اور چھتوں، گلیوں، دیواروں اور چوکوں پر کھڑے ہو کر حضرت کی باتیں سننے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ جب وہ وضو کر کے قبلے کی طرف کھڑی ہو گئی، سجدوں میں گر گئیں تو حضرت شاہ اسماعیل نے ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے تمام جہانوں کے بادشاہ، میں تیرے حکم کی تعمیل اتنی ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں گری ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرومند بنا دے۔ تیرے لیے جو کچھ مشکل نہیں، میری فریاد ہے کہ انہیں ہدایت فرما اور انہیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز کے بعد وہ اس حال میں اٹھی تو ان کے دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس برکات والی زندگی کے بارے میں اور نکاح کے بارے میں بیان شروع کر دیا۔ موضوع کو اس قدر خوبصورتی سے بیان کیا کہ طوائف اپنی ساری زندگی پر افسوس کرنے لگی اور نکاح پر راضی ہو گئی۔ معزز خواتین و حضرات، ان میں سے جو جوان عورتیں تھیں انہوں نے نکاح کر لیے، اور جو زیادہ عمر والی تھی انہوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزر بسر شروع کر دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے وکی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک دیں آپ ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔